بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'm back with another غزل by علامہ محمد اقبال. یہ ہے بانگ دراز سے نمبر 170. بہت ہی خوبصورت ہے اینڈ چلیں اکٹھے اس کو پڑھتے ہیں. گرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ. تو اس کے اندر مختلف ٹرمز ہیں جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. زندانی اسباب ایک تو یہ ہے، قلب ہے، اور پھر اس کو آزاد کیسے رکھنا ہے. تو سب سے پہلے زندانی اسباب، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ ہمیں اپیرنٹلی ظاہری طور پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کاز اور ایفیکٹ کے تحت جو ہے نا یہ پوری دنیا اور یہ جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے یہ اس کے اس کے انڈر ہے. یعنی کہ جس طرح سے نیوٹن کے لاز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کسی پہ ایک فورس اپلائی کرتے ہو تو وہ آگے سے ریئیکٹ کرتی ہے ہر جو چیز ہے. تو ہر ایک ریئیکشن ہوتا ہے، پھر اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. تو یہ ایکشن اور ریئیکشن جو ہے وہ بیسیکلی کاز اور ایفیکٹ ہے کہ آپ کوئی کاز ہو، کسی بھی ایفیکٹ کے پیچھے، کسی بھی آبزرویشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ضرور ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا مطلب دنیا جو ہے بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اسی کاز اور ایفیکٹ کے تحت جو ہے وہ چل رہی ہے. اور نیوٹن کے جو لاز تھے وہ بھی انہوں نے بھی یہی ان سے پروو ہوتا ہے کہ یہ کاز اور ایفیکٹ ہے کا سارا چکر ہے. تو یعنی کہ ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اپنے مذہب میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر ہم اس بات کو مانتے جائیں کہ ہر چیز کے ایک پیچھے کاز ہے تو جو فائنل کاز ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. لیکن یہ بھی کوئی ٹھیک ماڈل نہیں ہے کہ پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. سو یہ والا جو پورا کاز اینڈ ایفیکٹ کی تھیوری تھی نا، یہی غلط ہے. اپیرنٹلی لگتا ہے کہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے بٹ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک، اور یہ سائنس نے پروو کیا ہے آپ کی ہماری جو 20th سینچری ہے. چونکہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ ہے نا وہ ہر چیز کو فکس کر دیتی ہے، آپ کی پوری کائنات کو فکسڈ کر دیتی ہے. اور اسی سے جو ہے نا وہ ایک فیٹ کا کانسیپٹ بھی جو ہے وہ وجود میں آیا، جو ایک غلط فیٹ کا کانسیپٹ تھا، تقدیر کا کانسیپٹ، کہ ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے آلریڈی فکسڈ ہے اور بس ہم جو ہے نا وہ اس کو گزاری جا رہے ہیں، اپنا وقت گزار رہے ہیں یہاں پہ. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی، لگتا یوں ہی ہے کہ ہم جو ہے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم قید ہیں اس کاز اور ایفیکٹ کے اندر، لیکن کرنا ہم نے یوں ہے کہ جو ہمارا دل ہے نا ہم نے اس کو اس کاز اور ایفیکٹ کے چکر سے نا دور رکھنا ہے تھوڑا. ٹھیک ہے، اب دل کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، دل جو ہے وہ اس کو میں نے کوشش کی ہے الحمدللہ ڈیفائن کرنے کی. مشکل ہے بٹ آپ بتائیں گے مجھے کہ دل ایک تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو پورے کا پورا انسان ہے نا بیسیکلی، یہ بھی اقبال کی شاعری میں سے میں نے لیا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو وہ بعض کا پورے کے پورے انسان کو ایک باڈی کو ایک دل سے تشبیہ دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پورا ایک قلب ہے. تو ہم اس کو یوں سوچ سکتے ہیں کہ ایک تو ہماری فزیکل باڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ نا میٹر سے مل کے بنی ہوئی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کے بنے ہوتے ہیں، آگے سب اٹامک پارٹیکلز ہوتے ہیں اور بہت سارے پارٹیکلز ہوتے ہیں اور پھر وہ عجیب طرح بیہیو کرتے ہیں. تو ایک تو یہ دنیا ہے، ایک تو یہ ہماری باڈی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک ہم بھی ہے. ایک میرا میں ہوں، ایک تو ایک جسم ہے اور ایک اس کے اندر میں ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ جو پوری میں ہے نا وہ بیسیکلی دل ہے ہمارا. ٹھیک ہے، وہ ہمارا دل ہے. تو یا پھر یہ تعریف ہو سکتی ہے. دوسری تعریف جو میں نے اپنی ویڈیوز میں کی ہوئی ہے وہ یوں ہے کہ دل جو ہے وہ ایک ایسی
جو ایسی چیز ہے کہ ایک اسپیشل چیز ہے انسان کے باڈی کے اندر، کہ وہ اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف وہ پوری انسانیت جو جو سارے انسان ہیں، جو بلکہ ہر چیز جو کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو سکتا ہے سیم انسٹنٹ کے اوپر. یعنی کہ ایک طرف تو وہ اللہ کی ذات سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ ساری انسانیت سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی پاورفل جگہ ہے. اس جگہ یعنی کہ دل کے اندر سے جو ہے نا، دل میں بیٹھ کے آپ اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور پوری انسانیت سے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو دل ایک کائنڈ آف برج بن جاتا ہے، ایک ذریعہ بن جاتا ہے کہ اس کے تھرو آپ کنیکٹڈ ہیں اللہ اور ہیومینٹی کے ساتھ، ایسے پورے کا پورا. تو اب اقبال کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ اپنی جگہ چل رہا ہے، اور ہمیں جو ہے نا وہ عام انسان کو یہ نہیں سمجھ آ سکتا. وہ تو یہ سمجھے گا کہ ہم کاز اور ایفیکٹ میں رہ رہے ہیں، لیکن عام انسان کو یہ تو سمجھ آ سکتا ہے کہ جو آپ کا دل ہے، جو وہ دل جو ہے جس کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ایک ہی انسٹنٹ پہ، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کو پکڑ لیں اور انسانوں کو چھوڑ دیں، یا انسانوں کو پکڑ لیں اور اللہ کو چھوڑ دیں. اکٹھے رہنا ہے، سب کو اکٹھے رکھنا ہے. تو عام انسان کو یہ تو سمجھ آ سکتی ہے نا بات، یہ تو کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے وہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کو نا اس سے کاز اور ایفیکٹ کی دنیا سے تھوڑا دور رکھنا ہے. آپ کی جو دل کے معاملات ہیں وہ کاز اور ایفیکٹ کے اندر نہیں ہونے چاہیے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اچھا، اب اس میں ورڈ آ جاتا ہے عقل، انٹلیکٹ. تو انٹلیکٹ بیسیکلی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بنائی ہوئی چیز ہے ہماری باڈی کے اندر، ایک بڑی اچھی چیز ہے، بڑی معتبر چیز ہے. لیکن عقل کے ساتھ ایک مسئلہ ہے جو کہ پوری اقبال کی شاعری میں آپ کو نظر آئے گا. عقل جو ہے نا وہ ہمیں نا بہت دور تک لے جا سکتی ہے. انٹلیکٹ جو ہے، انٹلیکٹ ہمیں بہت بہت آگے تک انسان جو ہے نا وہ عقل سے سوچ سکتا ہے. لیکن عقل کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا، اس کا جو ہمدم ہو، اس کا جو رہبر ہو، اس کا جو گائیڈ ہو، وہ ایک دل ہونا چاہیے، ایک بلیونگ ہارٹ، ایک ایمان والا دل. تو اگر عقل جو ہے نا وہ ایک بلیونگ ہارٹ کے ساتھ نہیں چل رہی، یعنی کہ اس عقل نے دل کو اپنا امام نہیں مانا، تو پھر جو ہے نا عقل بہت بڑی ڈسٹرکشن بن سکتی ہے. عقل آپ کو مختلف ڈائریکشن میں لیڈ کر سکتی ہے اور وہ کبھی بھی صحیح پوائنٹ پہ نہیں لے کے جائے گی. ٹھیک ہے، وہ اقبال کی ایک اور غزل مجھے یاد آ رہی ہے کہ عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں. کہ وہ آپ آستان کے قریب ہی پھرتی رہتی ہے لیکن وہ کبھی بھی ریالٹی تک نہیں پہنچ سکتی. تو جب عقل نہیں پہنچ سکتی نا، کوئی کام نہیں کر سکتی، تو پھر اس نے ہمیشہ یہ سیکھا ہے کہ وہ بلیم کرتی ہے. آپ پوری دنیا دیکھ لیں جو ہمارے آگے پیچھے ہو رہا ہے، ہم صرف بلیم گیم کے اندر یقین رکھتے ہیں. جو بیسیکلی ہم سب انٹلیکچوئلز ہیں ایک حد تک، اور ہم عقل سے، انٹلیکٹ جو فیکلٹی ہے انسان کی، ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور پھر ہم بلیم کرتے ہیں دوسروں کو جب ہمیں کوئی چیز ملتی نہیں، کوئی چیز ہم دیکھ نہیں پاتے. تو اور دوسری عقل کی تعریف جو میں نے کی ہے وہ یہ کہ یہ پروفٹ اینڈ لاس مینٹیلٹی ہے. ہمیشہ عقل یہ سوچے گی کہ مجھے کس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے اور میں کس طرح سے اپنے نقصان کو کم سے کم کر سکوں. یہ عقل کے سوچنے کے انداز ہیں جو کہ ٹھیک ہے. لیکن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، کہ ہمارے جس طرح سے ہمیں کاز اور ایفیکٹ سے دور کرنا ہے نا، اپنے دل کو کاز اور ایفیکٹ کی دنیا سے دور رکھنا ہے، اور ہم نے اپنے دل کی جو بنیاد ہے نا وہ عشق پہ، مطلب جو ہر ایک انسٹنٹ پہ ہم جو عمل کرتے ہیں نا، ناٹ صرف عمل کرتے ہیں، ہم جو سوچتے ہیں، جو ایک تھاٹ ہمارے ذہن میں آئے نا، وہ تھاٹ بھی نا پیوریفائی ہو کے آنی چاہیے. مطلب عقل تو لے کے آتی ہے، بٹ اس کو ہم نے دل کے آئینے میں جا کے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کی کہ اس کی کیا ہے، بیس کیا ہے. اور
اپنے اعمال، اپنے ایکشنز کی بنیاد ہم نے عشق پہ رکھنی ہے۔ اب عشق میں نے اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ جس طرح میں نے کہا کہ قلب جو ہے، آپ کا ہارٹ جو ہے، وہ ایک ایسی جگہ ہے جو انسانیت اور اللہ کے ساتھ ایٹ دا سیم انسٹنٹ، ایک ایک انسٹنٹ کے اوپر وہ ان دونوں سے کنیکٹڈ رہتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یعنی کہ اللہ کی طرف سے کوئی کمانڈ آتی ہے نا، تو آپ کے دل میں سے ہوتی ہوئی یکدم پوری انسانیت میں پھیل سکتی ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ یا پھر اگر انسانوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے نا، تو وہ فوراً آپ کے دل کے تھرو اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی جگہ ہے دل۔ تو یہ جو دل تو وہ آرگن ہو گیا، لیکن جو چیز کنیکٹ کرتی ہے نا انسان کو، دل کو انسانوں سے اور اللہ سے، وہ ہوتا ہے عشق۔ وہ ایک فورس ہے، ایک انویزیبل فورس جو ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن یہ کہ وہ کنیکٹ کرتی ہے دل کو دوسرے دلوں سے اور اللہ سے، اور یہ عشق ہے۔ عشق ایک چیز ہے جو، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس عشق کے اوپر جو ہے نا، آپ نے اپنے ہر عمل کو کی بنیاد رکھنی ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگو تو آپ اس کو پروفٹ اینڈ لاس مینٹیلٹی سے نہیں پرکھو۔ ہر کام کو آپ نہیں پرکھ سکتے، بلکہ آپ اس عشق کو انووک کرو، اندر سے لے کے آؤ کہ عشق کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ تو اے مسلمہ، ہر گھڑی پیش نظر آیت لا یخلف المیعاد رکھ۔ تو مسلمان، آپ کے اوپر فرض ہے یہ کہ آپ ہر گھڑی، یعنی کہ ہر انسٹنٹ کے اوپر اور آپ کے ذہن میں یہ کیلکولیشن ہر وقت چلتی رہنی چاہیے، ایک لمحے کے لیے۔ مطلب شروع میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی، لیکن بعد میں ایسے ہوگا کہ وہ آپ کو سوچیں گے بھی نہیں، اور یہ کیلکولیشن آلریڈی چلتی رہے گی آپ کے بیک آف دا مائنڈ، کہ آپ نے ہر وقت یہ پیش نظر رکھنا ہے کہ لا یخلف المیعاد۔ پھر میں نے اس کا مطلب ڈھونڈا، تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیڈ اللہ ڈز ناٹ فیل ان ہز پرامس۔ تو جہاں پہ بھی آپ کو قرآن میں یہ نظر آئے کہ یہ آیت نظر آئے، یہ بیسیکلی سورہ آل عمران سے نمبر 9، تو جہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدوں میں ہی ڈزنٹ فیل ان ہز پرامس، کہ وہ اپنے وعدے میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، یعنی کہ ان کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوگا۔ تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پورے کا پورا یقین ہر لمحے کے اوپر، جب آپ عشق کے تحت اپنے عمل کو لے کے آئیں گے نا، تو ہمیشہ مسئلے ہوتے ہیں، آپ کو آپ کو چیزیں فوراً نہیں ملتی، نظر آتی، تو لیکن آپ نے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ وہ جو بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو وہ ہر حال میں پورا کریں گے۔ اگر وہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ وہ جو آپ نے اپنے دل کو کاز اور ایفیکٹ کے اندر لے آئے ہیں، وہ آپ کو انفلوئنس کر رہا ہے آپ کے دل کو، یا پھر آپ کے جو اعمال ہیں وہ عشق کے اندر نہیں ہے، آپ ابھی تک عقل کی طرح سے اس کو سوچ رہے ہیں، عقل کو یوز کرتے ہوئے۔ یہ لسان العصر کا پیغام ہے، اِنَّ وعد اللہ حق، یاد رکھ۔ یہ بھی قرآن کی ورڈز ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ عہد حاضر جو آج کا دور ہے، پریزنٹ ٹائم جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں میں رہ رہا ہوں، آپ رہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں ابھی، یہ جو ہمارا وقت ہے نا، اس کا یہ میسج ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کو بہت غور سے سننے والی بات ہے کہ میسج کیا ہے کہ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں کبھی بھی فیل نہیں ہوں گے، اور جو اس سے اوپر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سب سے سچا وعدہ ہے۔ ہم نے اپنی پوری زندگیوں میں ہم یہ لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں جو ہمیں رول کرتے ہیں، جو ہماری سوسائٹیاں چلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر کوئی جو ہے وہ ہم سے وعدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم اس چیز کے بیسٹ جج ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوا، آپ اپنے گھروں میں، ہم سب لوگ باتیں کرتے ہیں اس چیز کے اوپر، سارے لوگ وعدے کرتے ہیں، لیکن ان کے وعدوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے دنیا کو، اپنے ملک کو، اپنی سوسائٹیز کو کس نہج پہ پہنچا دیا ہے، اینڈ دین اسٹل وی بلیو کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم ہر کچھ عرصے بعد کہتے ہیں کہ یہ بندہ اب صحیح آ گیا، یہ بندہ صحیح آ گیا، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، چونکہ صرف جو وعدہ، جو سچا وعدہ ہوگا نا، وہ رب کا وعدہ سچا وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں ہر انسٹنٹ کے اوپر یہ ایمان کا ہمارے حصہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے وعدے ہیں وہ سچے ہیں،
اس کا وعدہ برحق ہے، اس کا وعدہ سب سے حق ہے، اور وہ کبھی بھی اس میں فیل نہیں ہوگا، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کب پورا، اور ہمیں کب وہ نظر آنا شروع ہوں گے؟ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی کام کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آ رہے، ہمیں اس لیے نہیں نظر آ رہے کہ ہمارا دل جب تک کاز اور ایفیکٹ کی دنیا میں اپنے آپ کو اس سے انفلوئنس ہوتا رہے گا تو ہمیں وہ چیز نظر نہیں آئے گی، اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اور جب ہمارے اعمال جو ہیں وہ انٹلیکٹ ان پہ حاوی ہو جائے گی، ہم اپنے اعمال کی بنیاد عقل کے اوپر رکھیں گے، اور ہم عشق کو جو ہے وہ پیچھے بیک سیٹ پہ بٹھا دیں گے اور عقل کو آگے کر دیں گے، تو بھی ہمیں جو ہے نا یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہوا، اور وہ ہمیں سچا بھی نہیں، اللہ معاف کرے، سچا بھی نہیں لگے گا کہ شاید یہ کچھ، یہ تو ہو ہی نہیں رہا ایسے۔ تو ہمیں اپنے دل کو کاز اور افیکٹ سے دور کرنا ہے، اور ہم نے اپنے اعمال کی بنیاد پروفٹ اور گین مینٹیلٹی، پروفٹ اور لاس مینٹیلٹی سے نکال کے عشق کے تحت اس کو لے کے آنا ہے اپنے اعمال کی بنیاد۔ پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف، انشاءاللہ۔